اب میں گزارش کرتا ہوں میاں ساجد علی صاحب سے، آپ اقبال سٹیم سوسائٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اقبال اسکالر بھی ہیں، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو مختصر ہوگی اور گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ جو پہلا ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ جڑی یادوں کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری پہلی ملاقات ایوان اقبال کے اندر ہی ہوئی تھی۔ اقبال اکیڈمی کا پروگرام تھا 2010 میں، اور پروگرام کا جو عنوان تھا وہ تھا ایک شام ڈاکٹر جاوید اقبال کے نام۔ اس میں ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی اور میں اپنے ساتھ زندہ رود کا نسخہ لے کر آیا اور ڈاکٹر صاحب سے اس کے اوپر سائن کروائی۔ وہ نسخہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ملاقات قومی صدارتی اقبال ایوارڈ کا پروگرام 2011 میں ہوا، وہ بھی ایوان اقبال میں۔ اقبال اکیڈمی کا پروگرام تھا جس کے اندر مہمان خصوصی اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے وہاں پہ بھی ایک مختصر ملاقات ہوئی۔ میں نے پھر ان کو اپنے شوق کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کا چیزیں دیکھیں گے۔ میں نے پھر ان کو ایک خط لکھا کہ اس طرح میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جواب بھی دیں گے۔ 7 یا 8 دنوں کے بعد ان کا ایک خط میرے نام آیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ فرزند اقبال کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر میرے نام آئی۔ اس وقت میں نے ان کو فون کیا، اور فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ فلاں وقت جو ہے نا مجھے ملنے کے لیے آ جائیں۔ میں ان کے گھر گیا، میں نے ان کو چیزیں دکھائی، بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آپ نے جو چیزیں جمع کی ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تو مجھے ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا کہ اقبال کے اوپر اس طرح اس پہلو سے بھی چیزیں جو ہے وہ حکومتی سطح پر یا نجی سطح پر جو ہے وہ جاری کی گئی۔ 1.5 گھنٹے کی وہ نشست تھی ان کے گھر میں، اور جب وہ نشست ختم ہونے لگی تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹے، میرا 60 سال کا اقبالیات کا تجربہ ہے، لیکن جو کام آپ اقبالیات میں کر رہے ہیں اس طرف ہم نے کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ یعنی کہ وہ اسٹیمپ کلیکشن تھی، اور وہ اقبال کے حوالے سے کیونکہ میں نے فلیٹلک ایٹمز کو جمع کرنا شروع کیا تھا تو گاہے بگاہے میں ڈاکٹر جاوید اقبال کو خط بھی لکھتا تھا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ہر خط کا جواب آتا تھا۔ اور اس طرح میرے پاس ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے 5 یا 6 خط وہ موجود ہیں، اور بہت سی کتابوں پہ میں نے ان سے دستخط کروائے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ دبستان اقبال میں ہوا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے جاوید نامہ جو ہے وہ پڑھا، اور وہی جاوید نامہ جو انہوں نے لکھا تھا ڈرامائی اور نثری انداز میں، وہ جاوید نامہ اقبال کے نام سے سنگ میل نے شائع بھی کیا۔ اور مجھے آج خوشی ہے کہ زید اور ڈاکٹر حسن رضا اقبالی یہ دونوں یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم لوگ دبستان میں ہی اکٹھے ہوئے تھے، اور کافی عرصے کے بعد آج ہم تینوں پھر یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ حسن رضا اقبالی نے ڈاکٹر صاحب کا وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ علامہ کی جو آخری رات تھی، اور جب ڈاکٹر صاحب اس کمرے میں داخل ہوئے تو علامہ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کون؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں بچہ تھا تو میں نے کہا جاوید۔ تو علامہ نے فرمایا کہ جاوید بن کے دکھاؤ تو جانے۔ پاس ہی چودھری محمد حسین موجود تھے، اور چودھری صاحب کو کہا کہ چودھری صاحب جاوید کو میرا جاوید نامہ ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں نے جاوید نامہ چودھری محمد حسین سے پڑھا، اور جب دبستان اقبال میں آخری لیکچر تھا جاوید نامہ کا تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں نے جاوید نامہ جاوید سے پڑھا۔ تو یہ وہ یادیں جڑی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ پھر اقبال پہ کام کرنے کا جب ایک ادبی کام کرنے کا جب ایک جوش اٹھا تو سب سے پہلے میں نے اسٹرے ریفلیکشنز کا ترجمہ کیا اردو میں، اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب میں اس طرح جو ہے نا وہ علامہ کی انگریزی بیاس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ترجمہ تو پہلے بھی موجود ہے، ہاں آپ بھی کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ تو مجھے پھر کہتے کہ آپ نے اس کا کیا عنوان تجویز کیا؟ میں کہا سر میں نے اس کا نام رکھا منتشر خیالات اقبال۔ تو ایک دم کہکا لگایا انہوں نے، کہتے یہ نام تو بہت زبردست ہوگا۔ دبستان اقبال میں جب جاوید نامہ کے لیکچر چل رہے تھے، مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے کہ
اس میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، اور ڈاکٹر صاحب بات کرتے کرتے نا کچھ دیر کے لیے رک گئے، کوئی 5 یا 7 سیکنڈ کے لیے، پھر ایک دم نہ جانے ان کو وجدانی سی کیفیت ہوئی، تو اپنا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میرے اس ہاتھ پہ میں آج بھی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو روحانی فیض ہے وہ محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب علامہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، میں اور علی بخش دونوں ساتھ تھے۔ میں چھوٹا سا تھا تو میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور میرا باپ مجھے مزار کے اندر لے کے گیا، اس ہاتھ پہ میں آج بھی وہ فیض جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ پھر ڈاکٹر صاحب کی اپنی یہ وصیت تھی کہ جب میری وفات ہو تو مجھے خواجہ ای شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے وہ احاطہ جو فیروسنس والوں کا وہاں پہ جو ہے وہ دفن کیا جائے، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی قبر بھی وہیں پہ بنائے گی۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ بالکل ہی سیکولر تھے یا وہ لا دین تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نمازیں پڑھتے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور یہ جو روحانی تعلق تھا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے اقبال کا منت ماننا، اور پھر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جانا، اور پھر بیٹے نے جو اپنا وصیت کی تھی، یہ ایک بڑا زبردست ایک چین ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سی بات اور بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اگر جب ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کی جائے، جو ان کا کام ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حیات اقبال پر سب سے مستند کتاب زندہ رود وہ ڈاکٹر صاحب کا ہی کارنامہ ہے، اور اس کتاب پر جو ڈاکٹر صاحب نے محنت کی ہے، اور جس طرح احباب سے انہوں نے گفت و شنید کی، خط و کتابت کی، وہ ساری ریکارڈ پہ موجود ہے، اور ایک محنت کے ساتھ یہ کتاب کو تیار کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات کہ آپ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کتاب میں، کہ انہوں نے تاریخی حوالات اور مستند حوالات کے ساتھ اس کتاب کو تیار کیا۔ پھر جس طرح ابھی اقبالی نے بات کی کہ افکار اقبال، اسی طرح پھر ان کی ایک اور کتاب ہے خطبات اقبال تسہیل و تفہیم۔ الطاف احمد اعظمی کے جو اعتراضات تھے خطبات کے اوپر، ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا مدلل جواب دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو علمی ادبی شخصیت ہے، پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان کے نام سے جو ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی، اقبال اکیڈمی نے اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ شائع کیا ہوا ہے، سید قاسم محمود صاحب نے کیا، وہ کتاب بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بہت سے مقالات جو شائع ہوئے مختلف کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو ان سے ڈاکٹر صاحب کا علمی اور ادبی مقام جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ 3 اکتوبر 2015 کو میں سویا ہوا تھا، تو مجھے میسج آیا SMS، اور SMS حسن رضا اقبالی کا ہی تھا۔ تو میں نے وہ دیکھا تو اس ساتھ ہی اس کا فون آ گیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں رہے، ڈاکٹر صاحب کی وفات ہو گئی۔ وہ ایک دم جو تھا نا شوق سا لگا، تو میں نے ثنا کو فوراً میسج کیا، میں کہا ثنا ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میڈیا پہ یہ خبر موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں میڈیا پہ تو یہ خبر نہیں ہے۔ میں نے فوراً ٹی وی لگایا، کافی چینلز میں نے دیکھے، کسی پہ خبر نہیں تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ اب یہ نیوز بریک کر دے۔ وہ کہتی کہ میں اس کو بریک تو کروا دوں لیکن کوئی اوتھینٹک سورس پتہ لگے۔ میں کہا میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو بریک کر دیں، ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو سب سے پہلی جو خبر تھی ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ کی، وہ 92 نیوز نے دی، اور اس کے 20 منٹ کے بعد پھر باقی میڈیا چینلز پہ وہ خبر آنی شروع ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ عقیدت تھی، بہت سے پروگراموں میں ان کے ساتھ رہے، اور زید نے بھی جو بات کی تھی، میرا لیکچر تھا نگاہ اقبال میں شان فقر، اور مجھے بہت خوشی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح سامنے بیٹھ کے انہوں نے وہ 1.5 گھنٹے کا لیکچر میرا سنا۔ اور جب وہ جانے لگے تو میاں اقبال صلاح الدین کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نوجوان نے بہت اچھا لیکچر دیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے یہ جو جملے تھے نا، یہ میرے لیے بڑے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں حوصلہ افزا تھے۔ تو میں نے پھر اس لیکچر کو کتابی صورت میں شائع کر دیا، اور آخری جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو میری عقیدت تھی، وہ گزشتہ سال جب ڈاکٹر صاحب کی پیدائش کو 100 سال مکمل ہوئے، تو محکمہ ڈاک سے میں نے 100 روپے مالیت کی ایک سوینئر شیٹ کا اجرا کروایا، اور یہ بہت مشکل کام تھا، تقریباً 7 ماہ مجھے لگے تھے اس کام کے لیے۔ خواہش تھی کہ یہ 5 اکتوبر کو شائع ہو، لیکن 5 اکتوبر کو یہ شائع نہ ہو سکی،
تو محکمہ ڈاک نے اسے پھر 9 نومبر 2024 کو شائع کیا. تو یہ کچھ یادیں تھیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی اور ان کا علمی کام. باتیں کریں تو بہت، لیکن وقت جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے، تو آپ لوگوں سے جو ہے بس وہ یہی چند باتیں تھیں. اور دوسرا میں اقبال اکیڈمی پاکستان اور ان کے ناظم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہ پروگرام جو ہے سجایا اور خطاب کا موقع دیا.